بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ فرانسیسی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے غزہ میں مکمل جنگ بندی کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر نے غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی المی پر تشویش کا دوستو اظہار کیا ہے۔ فرانس کے صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فون کیا اور غزہ میں بچوں، خواتین کی اموات، امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹوں، بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہوں کی کمی اور ہسپتالوں کی تباہی سے صحت کا نظام بیٹھ جانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے دوستو کہ فرانس غزہ جنگ میں اسرائیل کا حامی رہا ہے اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے، اور 2.5 مہینے میں 3 بار صدر میکرون اسرائیل کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ تاہم اب شہادتوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز ہونے اور ان میں بھی نصف تعداد خواتین اور بچوں کی ہونے پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے دوستو کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی کل تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور 55,000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتحادی ممالک بھی اب اسرائیلی ڈھٹائی کے باعث اپنا موقف تبدیل کر رہے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی پر عرب امارات میں سال نو کی تقاریب منسوخ کر دی گئی ہیں۔ غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں دوستو اب تک 21,000 سے زائد فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں دوستو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں سمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری، غیر قانونی معاشی سرگرمیوں، ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیوں کا جامع جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی فورسز کی طرف سے مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مذمت خلاف ورزیوں پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے بھارتی فوج کی طرف سے شہریوں کے اغوا، تشدد اور قتل کی حالیہ کارروائیوں کی مذمت کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہے اور ان بہادر کشمیریوں کے جذبے کو پست نہیں کر سکتی جو اپنے جائز حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تمام شرکاء نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت بھی کی، اور غزہ میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازع کے پرامن حل کے مطالبے کے حکومتی موقف کا بھی اعادہ کیا۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جلدی امراض کی ادویات کا زیادہ استعمال ہڈیوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ نیشنل تائیوان یونیورسٹی ہاسپٹل میں کی جانے والی ایک تحقیق میں دوستو 8,000 مریضوں کے میڈیکل ریکارڈ کا مطالعہ کیا گیا۔ ایک کاپی رائٹس تنازعہ پر دوستو امریکہ میں ایپل واچ کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ پابندی امریکی حکومت کی جانب سے کاپی رائٹس تنازعہ کے سبب عائد کی گئی۔ ایپل واچ پر یہ پابندی دوستو میڈیکل مانیٹرنگ ٹیکنالوجی کمپنی مسیمو کی جانب سے درج کی جانے والی شکایت کے نتیجے میں عائد کی گئی ہے۔ کمپنی کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ ایپل نے اپنی نئی گھڑیوں میں بلڈ آکسیجن کے سینسر دے کر مسیمو کو بغیر اجازت استعمال کیا ہے۔ ایپل کو دوستو امید تھی کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ گھڑیوں کو برآمد کرنے پر عائد کی جانے والی اس پابندی کو ویٹو کر دے گی، لیکن حکومت کی جانب سے پابندی کے خلاف کوئی اقدام نہیں لیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ کمپنی امریکہ میں گھڑی فروخت نہیں کر پائے گی۔ البتہ ایمیزون جیسے ریٹیلرز کے پاس پہلے سے موجود سٹاک فروخت کے لیے دستیاب ہوگا۔
بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور بونگی ماری ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں، 8 فروری کو بڑا سرپرائز دیں گے، سب کو معلوم ہے کہ کاغذات نامزدگی کون چھین رہا ہے، جو چھین رہے ہیں وہ جواب دیں، ہم نے تخت لاہور سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ عدلیہ مراعات میں سر فہرست اور کارکردگی میں 129ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے اور اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچ یکجہتی مارچ کے گرفتار تمام 34 مظاہرین ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن وکیل صفائی کی فوری درخواست پر ضمانت منظور کر لی۔ خیبر پختونخوا سے افغانستان بھیجے گئے تارکین وطن کی تعداد 2,71,000 ہو گئی ہے۔ 2,67,000 افراد طور خم بارڈر سے بے دخل کیے گئے، جبکہ انگور اڈا اور خرلاچی سے بھی تارکین وطن کی واپسی جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں قیدیوں کو جیل میں مزدوری اور بینک اکاؤنٹس کی سہولت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قیدی قالین سازی، فرنیچر اور چمڑے کا کام کر سکیں گے۔ 10% حکومت اجرت کا لے گی، 30% قیدی، 60% ویلفیئر فنڈ میں جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس ٹرائل روکنے کا حکم۔ عمران خان نے سائفر ٹرائل روکنے کی درخواست کی تھی، جسے منظور کر لیا گیا۔ بی جے پی کے لیڈر کی خستہ حال مسافر بس کو حادثہ پیش آیا ہے، جس میں 13 افراد مارے گئے ہیں اور 18 زخمی ہوئے ہیں۔ ٹرک سے تصادم پر بس میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس میں مسافر بیچارے جل گئے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا ایک تازہ حکم دیا ہے کہ پی ٹی آئی سمیت کسی جماعت کو انتخابات سے محروم نہ کیا جائے، اسے روکا نہ جائے۔ الیکشن نے حکم نامے پر دستخط بھی کر دیے۔ شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں رو پڑے۔ روتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایس ایچ او نے مجھے لاتیں گھونسے مارے، مجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا۔ شمالی کوریا کے رہنما کا جنگی تیاریاں تیز کرنے کا حکم۔ تیاریوں میں اضافے کا مقصد کسی بھی جارحانہ اقدام پر امریکہ کو منہ توڑ جواب دینا ہے، ایسا دوستو کم جونگ کا کہنا ہے۔ سالگرہ سے پہلے $1,00,000 کی لاٹری جیتنے والے شخص نے کہا ہے کہ اس انعام کو سالگرہ سے پہلے ایک بہترین تحفہ قرار دیتا ہوں۔ آگ بجھانے والا نیا فلائنگ ڈریگن روبوٹ ایجاد ہوا ہے۔ دوستو، یہ فلائنگ ڈریگن آگ بجھانے کے لیے اپنے ہی پانی کا پریشر استعمال کرتے ہوئے اڑ کر مختلف سمتوں کا تعین بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، بلاول بچے نے ایک اور بونگی ماری ہے کہ اقتدار میں آ کر غریب لوگوں کے لیے 30 لاکھ گھر بنائیں گے، جس طرح عمران خان نے بنائے تھے۔ غریب ترین لوگوں کو سولر انرجی کے ذریعے مفت بجلی فراہم کریں گے، تنخواہوں میں 2 گنا اضافہ کریں گے، ایسا دوستو بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی گوہر خان کا کہنا ہے کہ عمران خان الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہیں، امید ہے کہ عدالتیں انصاف فراہم کریں گی۔ سپریم کورٹ الیکشن کے عمل کو داغدار کرنے پر از خود نوٹس لے، آئین کے مطابق الیکشن میں حصہ لیں گے۔ نواز شریف کی طبیعت ناساز ہوگی، مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ سرد موسم کی وجہ سے نواز شریف کا گلا خراب اور بخار ہے، جس کے سبب اجلاس ملتوی کر دیا گیا، جو کہ اب ہفتے کے روز منعقد کیا جائے گا۔ عمران خان کے این اے 122 لاہور سے کاغذات نامزدگی پر دائر اعتراض پر سماعت فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ عمران خان کے تائید کنندہ اس حلقے سے نہیں جو قانون کی خلاف ورزی ہے، ایسا وکیل نے اعتراض کیا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔